بالکل اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے جی اب مسئلہ یہ ہے مصطفیٰ کہ سب ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اب سب اپنی بالادستی کی بات کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں آئے وہ کہتی ہے بہت اچھا، جو ان کے مخالف آئے کہتے ہیں یہ بہت گندا۔ یہی حال مسلم لیگ نون کا ہے، جو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے، یہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جائے، باہر ملک چلے جائیں علاج کرانے کے لیے، 3 سال وہاں پہ رہیں، 3 سال وہاں پہ رہیں، یہ سہولت پاکستان میں کسی اور قیدی کو میسر نہیں، لیکن پھر وہ عدلیہ ٹھیک ہے، یہ فیصلے اچھے ہیں۔ پھر اگر واپس آئیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اتریں اور وہیں پر آ کر عدالت کا عملہ پہنچا ہو آگے ریسیو کرنے کے لیے، اور ساری کاغذی کارروائی ضمانت وہیں پر مکمل ہو، تو وہ فیصلے اچھے ہیں، باقی غلط ہیں۔ تو سیاسی جماعتوں کا المیہ یہ ہے کہ یہ اتنی انہوں نے اس ماحول کے اندر زہر آلود کر دیا ہے ماحول کو، کہ کسی چیز کے اوپر ہم اتفاق نہیں کر پاتے کہ یار کہ یہاں پر آ کر ہم نے ایونچولی ایک جو نیوٹرل آربیٹر ہے کہ ہم نے اس کی بات ماننی ہے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ کبھی ایک جانب چل پڑتی ہیں۔ اب ثاقب نثار صاحب نے جس طریقے سے پیناما میں مسلم لیگ نون کا گلا شکوہ بالکل ٹھیک ہے، جس طرح مانیٹرنگ بینچز بنائے گئے، ججز لگائے گئے، مثال نہیں ملتی تھی اس سے پہلے، اور غلط ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ لیکن اب اس کا یہ اب ہم نے معاملے کو سلجھانا کیسے ہے، اصل تو یہ وے فارورڈ نکل نہیں پا رہا۔ اس لڑائی کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی سب سے بڑا وے فارورڈ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم نے لوگوں کی منشا کو مقدم رکھنا ہے۔ لوگ جس کو مینڈیٹ دیں وہ ہمیں بھلے ناپسند ہو، لیکن پھر ہمیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ 8 تاریخ کو تمام تر مشکلات کے باوجود میں نے بھی تحریک انصاف کے مخالف الیکشن لڑا۔ بالکل بالکل۔ اچھا، اور خرم بھائی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بڑے آنریبلی اور بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے، اور ان کے اور بھی کالیگز ہیں جنہوں نے تسلیم کیا۔ درست بات۔ ہمارے علم میں کئی ایسے واقعات ہیں کہ پھر خیر کسی اور موقع پہ پھر وہ بات کر لیں گے، لیکن نہیں، آپ نے تو لکھ کے بھی دیا ہے حلف نامہ کہ یہ 45 فارم 45 پرووائڈ بھی کی ہے، وہ تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور آج دیکھیں نا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ بھی آیا 8 جج صاحبان کا، اس پہ آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کہیں تو بات رکنی پڑے گی نا، کہیں تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ مگر آپ کو پیپلز پارٹی سے کیا لگتا ہے، کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنے طریقے سے کرے گی، اپنے وقت پہ کرے گی، کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کوئی جلدی نہیں ہے اس معاملے کے اوپر؟ دیکھیے، جلدی انہیں بالکل نہیں ہے اس معاملے میں، اور پیپلز پارٹی اس کو ذرا زیادہ میچورلی ہینڈل کر سکتی ہے۔ حکومتی جماعت مسلم لیگ نون بہت امیچورلی انہوں نے ہینڈل کیا، جہاں پر آپ کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس چیز سے آگاہ نہ ہو کہ ڈرافٹ کے اندر ہے کیا، اور سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کے لیے چل پڑے۔ لوگ اس طرح قائل نہیں ہوتے، اور جو چیزیں اس کے اندر تھیں بطور سیاسی ورکر آپ کس طرح ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ایک آئین سازی کرنے جا رہے ہیں، ایک عام قانون کے اوپر ڈیبیٹ ہوتا ہے، آپ بنیادی سٹرکچر آئین کا چینج کرنے چاہ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کہ کوئی اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دے گا اور منوان مان لیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہو رہا ہے کہ صدارتی آرڈیننس آ رہا ہے تو وہ چیلنج ہو رہا ہے، اس کو بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے گا کیونکہ میجورٹی ہے سپریم کورٹ میں۔ جس ماحول میں ابھی صدارتی آرڈیننس آیا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس کو کہا گیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے اپنی پاور ڈیوالو کر دی، اور ہیل کیا گیا کہ ایک اچھا قانون ہے کہ اس کے ذریعے سپریم کورٹ میں زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی، اور وہی آرڈیننس آ کے اس ٹرانسپیرنسی کو ختم کر دیتا ہے، اور 2 گھنٹوں کے اندر اندر یا 4 گھنٹوں کے اندر اندر وہ کمیٹی دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں اسی لیے پہلے حصے میں کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب نے اپنے لیے ایک بار اونچا سیٹ کیا تھا، اور یہ جو خواہش جنم لے بیٹھی ہے کہ وہ کنٹینیو کریں اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ہوں، تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے۔ اس سے منصور علی شاہ صاحب، دیگر سپریم کورٹ اندر اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب وہ ساتھ ان کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی والا جو تھا اس کے اندر نہیں بیٹھے۔ آج بھی سپریم جوڈیشل کونسل کا جو 28 کو اجلاس تھا وہ نہیں ہو رہا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر جو تناؤ آیا ہوا ہے اس کو سلجھانے کا ایک بہتر حل یہ ہے کہ تمام جج صاحبان اکٹھے ہوں، فل کورٹ ہو، اور اس کے اندر بیٹھ کے اپنی یہ چیزیں تھریش آؤٹ کریں۔ اور یہ ریویو پٹیشن کے اندر یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو ابھی لگے گی، کہا جا رہا ہے نا کہ یہ جو کل فیصلہ ہے اس کے اوپر ریویو کرنا ہے، آج الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے۔ جی الیکشن کمیشن کے پاس ایک اور اپرچونٹی ہے جس میں کہ یہ طے ہو۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ایک پریسیڈنٹ تو کریٹ ہوا ہے ایک کیس میں جس میں ریویو کے اوپر ریویو ہوا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس ابھی فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے، انہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا،
اور الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے اوپر ان کی جس طریقے سے الیکشنز کا کانڈکٹ ہوا پاکستان میں بڑے سیریس سوالات ہیں. لوگ مطمئن نہیں ہیں ان کی کارکردگی سے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے اندر ان کی کارکردگی کے بارے میں بھی کچھ کامنٹ کیا ہے, اور ہم سب واقف ہیں کہ الیکشنوں کے اندر کیا ہوا ہے. ہم انہیں ایک سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ جناب آپ نے ملک کے اندر بہت شفاف الیکشن کرائے. آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن بھی سٹرائک ڈاؤن ہو سکتے ہیں؟ میرا یہ نہیں خیال کہ الیکشن سٹرائک ڈاؤن ہوگا. یہ فیئر ہے نون لیگ کا, اور فیئر اس لیے ہے کہ پتہ ہے کہ سارے فارم 47 کس طرح بنے, جہاں پر یعنی اس بات کی تو نظیر نہیں ملتی کہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے حلقے میں الیکشن کی رات جو ریٹرننگ آفیسر تھے وہ بدل دیے جاتے ہیں. جو پرانے ریٹرننگ آفیسر تھے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ان کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے, اور پھر صبح کے 3 بجے ایک نئے ریٹرننگ آفیسر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. تو میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے سیاستدان ہیں, ایک بڑا قد کاٹ ہے, یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں؟